ترکستان میں ایک چرواہا اپنی بیٹی بلقیس اور اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ رہتا تھا۔ چرواہا بہت ہی نیک اور رحم کرنے والا انسان تھا۔ وہ روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا اور ان بکریوں کا دودھ بیچ کر اپنا اور اپنی بیٹی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ چرواہے کی بیوی زلیخا بہت ہی لالچی، گھمنڈی اور سخت دل کی مالک تھی۔ ایک دن چرواہا اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں سوچ رہا ہوں میں کچھ دیر گھر پر ہی آرام کر لوں اور تم ان بکریوں کو پانی پلا دو اور ان کو چارہ بھی ڈال دینا۔ اس کی بیوی غصے میں بڑبڑا کر بولی، تم بھی اچھا ناٹک کر لیتے ہو، کبھی تمہارے سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی تمہارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت بہانے ہی کرتے رہتے ہو۔ چرواہا اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے، تم گھر پر رہ کر آرام فرماؤ، مجھ سے بھی نہیں ہوتا کوئی کام، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، میں بھی آج گھر کا نہ کوئی کام کروں گی اور نہ ہی تیری ان بکریوں کی سیوا کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ چرواہا اداس ہو کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ناراض مت ہوا کر، میں بکریوں کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ پھر جیسے ہی بوڑھا چرواہا بکریوں کو چرانے کے لیے کھیتوں کی طرف لے گیا، بکریاں گھاس چرتی رہیں اور چرواہا وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اسے اچانک ہی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ چرواہے نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو ایک ٹوکری میں بچہ پڑا ہوا تھا اور کوے اس کو نوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چرواہا جلدی سے بھاگ کر آگے بڑھا اور ٹوکری میں سے بچے کو نکال لیا۔ چرواہا ادھر ادھر دیکھنے لگا، آخر یہ اتنا معصوم بچہ یہاں پر کون چھوڑ کر چلا گیا؟ یا اللہ، آج اس بچے کو اگر میں نہ اٹھاتا تو کوے اس بچے کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ چرواہے نے سوچا، بکریاں بھی اب تک پیٹ بھر چکی ہیں اور میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ قوموں کی خوراک بنے گا۔ وہ بچہ بھی چلکاریاں مار مار کر رو رہا تھا۔ چرواہے نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بکریوں کا ریوڑ ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آ کر بڑی خوشی سے اپنی بیوی کو پکارنے لگا کہ اے حلیمہ، جلدی آؤ، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ حلیمہ بچے کے رونے کی آواز سن کر کہنے لگی، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اور آخر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ کیوں اتنی زور زور سے پکار رہے تھے اور اوپر سے اتنی جلدی گھر آ گئے؟ اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر گھر لے آئے ہو؟ کب بکریوں کا دودھ دو گے اور کب بازار میں جا کر بیچو گے؟ چرواہا کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، تمہیں ہر وقت پیسوں کی ہوس لگی رہتی ہے، کر لوں گا میں سارا کام، تم اس معصوم بچے کی طرف تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اور اگر وقت پہ میں نہ پہنچتا تو کوے اس کو نوچ ڈالتے۔ زلیخا بولی، جس کا بچہ ہے اس کو پھینکتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ نہ جانے اس نے اپنی کس غلطیوں کی وجہ سے اپنے اس پاپ کو جنگل میں چھوڑ دیا ہے، اور تم پتہ نہیں کس کے گناہ کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو۔ چرواہا بولا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اس بچے کو اٹھا کر گھر نہیں لاتا تو کیا اسے میں کووں کی خوراک بننے دیتا؟ زلیخا غصے سے کہنے لگی، اس بچے کو چاہے کوے کھائیں چاہے کتے کھائیں، لیکن اس مصیبت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ چرواہا اپنی بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا، شرم کرو، تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، کیا تمہارے اندر کی ماں مر چکی ہے؟ اب سے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، ہو گئی تمہاری بہت منمانی۔ اب تم میری ایک بات کان کھول کے سن لو، یہ بچہ اب سے اسی گھر میں رہے گا اور بلقیس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی پالیں گے، اور تم اس بارے میں دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ زلیخا نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو ایسے غصے سے دہاڑتے دیکھا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چرواہے نے بڑے ہی پیار سے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بلقیس اور عبداللہ دونوں بڑے ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنے باپ چرواہے سے کہنے لگا، بابا، میں بھی آپ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ چرواہا اپنے بیٹے کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں بیٹا، کیا تمہیں بڑے ہو کر بکریاں چرانی ہیں؟ عبداللہ نے کہا، جی ابو جان، میں بھی بڑا ہو کر آپ کی طرح چرواہا بننا چاہتا ہوں۔ چرواہا عبداللہ سے کہنے لگا، بیٹا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تم اپنی بہن بلقیس کے ساتھ کھیلو اور دل لگا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، جب بڑے ہو جاؤ گے تب میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں زلیخا اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اسے اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتے؟ اچھا ہے نا، تمہارا کام بھی جلد ہو جائے گا اور تم عبادت جو کرتے ہو اور یہ بکریاں چرا لے گا۔ چرواہا بولا، اگر میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو کوئی کام سکھانا ہوگا تو میں خود ہی سکھا لوں گا، تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زلیخا تو عبداللہ کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بس وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا
وہ چرواہا بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چرواہے کی بیٹی بلقیس اور عبداللہ بہت زیادہ روئے، ان کے دل پر گہرا صدمہ لگا۔ زلیخا نے اپنی بیٹی بلقیس کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے باپ کا ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہیں ہی ہمت دکھانی ہوگی۔ بلقیس اپنی ماں سے روتے ہوئے سوال کرنے لگی، امی اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے ہماری چھت بھی چھین لی، ہم اس گھر میں کس طرح گزارا کریں گے؟ اور ہماری بکریاں تو بھوک سے مر جائیں گی۔ اس کی ماں بولی، کیوں فکر کرتی ہو؟ عبداللہ ہے نا، اپنے باپ کی جگہ سنبھالے گا اور ان بکریوں کو چرایا کرے گا۔ اس نے تو اپنے ابو سے چرواہے کا کام سیکھ رکھا ہے۔ عبداللہ روتے ہوئے اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگا، ماں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، میں خود ابو کی جگہ سنبھالوں گا، آپ فکر مت کرے۔ زلیخا کی ماں عبداللہ سے کہنے لگی، بس بس اتنا اچھا بننے کا ناٹک مت کرو، تم ہی جاؤ گے بکریاں چرانے کے لیے، بھلا اور کون؟ یہ تیرا مرا ہوا باپ اٹھ کر بکریاں چرائے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد تو عبداللہ کے دن ہی بدل چکے تھے، کیونکہ زلیخا اس بچے سے لڑکیوں کی طرح گھر کا سارا کام کرواتی، بکریاں چرانا، ندی میں سے پانی بھر کر لانا، گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا، سب عبداللہ کو ہی کرنا پڑتا تھا، اور بدلے میں اسے تھوڑا سا باسی کھانا کھانے کو ہی ملتا تھا۔ ایک دن عبداللہ جب ندی سے پانی بھرنے کے لیے گیا تو اسے اپنے باپ کی بہت یاد آئی، وہ بہت رویا اور روتے روتے کہنے لگا، ابو جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، اور آج مجھے پتا چلا کہ اس گھر میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ماں تو مجھے کھانا بھی نہیں ٹھیک سے دیتی، اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی اتنا ٹائم نہیں مل رہا۔ آپ کی تو خواہش تھی نا کہ میں حافظ قرآن بنوں، لیکن ماں ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتی ہے۔ میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ابو جان میرے پاس واپس آ جائیں۔ میں کیا کروں ابو جان، آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ لیکن چرواہا تو منو مٹی تلے جا چکا تھا۔ عبداللہ کو کوئی جواب نہ ملا۔ وہ روتے روتے پانی کا گھڑا لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی عبداللہ گھر آیا تو اس کی ماں غصے سے کہنے لگی، لو جی آ گیا نواب زادہ، کیا ندی سے پانی لانے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ کہاں مر گئے تھے تم؟ اتنی دیر کہاں لگائی تم نے؟ عبداللہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں پانی بھر کر مٹکے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں، میں آہستہ آہستہ چل کر گھر آتا ہوں تاکہ مٹکوں سے پانی گر نہ جائے۔ اس کی ماں بولی، بس کرو، بہانے بازیاں بند کرو، کوئی بھی کام تم سے ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں، اوپر سے اتنا کھا جاتے ہو۔ عبداللہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں تم کھانا تو مجھے آدھے پیٹ کا بھی نہیں دیتی ہو، اوپر سے کھانا باسی ہوتا ہے۔ عبداللہ کی اس بات پر اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی، میرے سامنے تو زبان چلاتا ہے، لیتی ہوں آج میں تمہاری اچھے سے خبر، تب جا کر تمہاری عقل ٹکانے آئے گی۔ ادھر بلقیس بھی اپنی ہی ماں کا ساتھ دیتی تھی، اپنے بھائی کو پوچھتی تک نہیں تھی۔ عبداللہ کی ماں نے اس کو اتنا مارا یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا، اور بلقیس یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن عبداللہ فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت رویا، پھر روتے روتے اٹھ کر ندی کنارے چلا گیا۔ جب وہ ندی کنارے پہنچا، وہیں بیٹھا بہت رو رہا تھا۔ اتنے میں ندی کے قریب سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ اللہ والے نے عبداللہ سے کہا، بیٹا کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ عبداللہ نے جلدی سے مٹکے کا پانی اٹھایا اور اللہ والے بزرگ کو پانی پلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد اللہ والے بزرگ نے عبداللہ سے پوچھا، بیٹا یہ تمہارے سر پر اتنی چوٹ کیسے آئی اور اوپر سے اتنا خون بہے جا رہا ہے؟ تو عبداللہ نے رو رو کر اللہ والے کو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ والے نے عبداللہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم نے آج مجھے پانی پلایا نا، تو اس کے بدلے میں آج تمہیں میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بزرگ سے کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا۔ اللہ والے نیک بزرگ عبداللہ سے کہنے لگے، بیٹا کیا تمہیں سچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ عبداللہ کہنے لگا، نہیں، میرے ابو نے مجھے یہی سکھایا ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ اللہ والے بزرگ عبداللہ کی بات سن کر کہنے لگے، بیٹا تمہیں اتنی پیاری پیاری باتیں کون سکھاتا ہے؟ بے شک ہمیں اللہ کی ذات ہی دیتی ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو عبداللہ بولا، بابا یہ سب کچھ میرے بابا سکھاتے تھے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی ندی کے پاس ایک جھونپڑی ہے، میں اسی جھونپڑی میں رہتا ہوں، اور مجھے تمہاری یہ داستان سن کر بڑا دکھ آیا۔ تمہارے اوپر تمہاری ماں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہے۔ پھر اللہ والے بزرگ عبداللہ سے کہنے لگے، میں تمہارے لیے اللہ کی ذات سے ایک دعا کرتا ہوں، آج کے بعد
जो भी इंसान तुम्हारे आंखों से आंसू निकालेगा, यानी जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, तो वो हमेशा के लिए दर्दनाक सजा यानी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज में इतनी तासीर पैदा कर देगा कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारे कुरान पाक पढ़ने की आवाज को सुनकर हर बंदा अपने दुख को भूल जाएगा और तुम्हारी तिलावत के अंदर खो जाएगा। इतना कहकर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वापस चले गए। अब्दुल्ला अपने घर के रास्ते को चल पड़ा। रास्ते में ही उसका इतना दिल कर रहा था कि वो तिलावत शुरू कर दे। फिर जैसे ही वो तिलावत कुरान पाक करना शुरू करता है तो चरिंद परिंद झूमने लगे। वो अपने मुंह से तिलावत करके खुद ही अपनी आवाज पे झूम रहा था। हर परिंदा मस्त मगन हो गया। फिर जैसे ही अब्दुल्ला उठकर अपने घर आया तो अब्दुल्ला की माँ गुस्से से कहने लगी, आज फिर तुमने इतनी देर लगा दी। अब्दुल्ला मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ आज मुझे नदी किनारे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग मिल गए थे और वो अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं। अगर वो कोई भी दुआ कर दे तो वो बड़ी कबूल होती है। अब्दुल्ला की माँ ये सुनकर कहने लगी, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? ऐसा भी हो सकता है? मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो और जाओ जाकर घर के काम करो। देखो घर कितना गंदा हो रहा है। अब्दुल्ला रोते रोते घर के बर्तन धोने लगा। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जब गिलास टूटा तो उसकी माँ अब्दुल्ला के करीब ही खड़ी थी। उसने अब्दुल्ला को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, क्या तुम हर वक्त मनहूसों की तरह घर का नुकसान करने पर तुले रहते हो? कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता। फिर अब्दुल्ला को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। अब्दुल्ला रोते रोते एक दरख्त के नीचे लेट गया और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो नमाज का वक्त हो चुका था। अब्दुल्ला ने फौरन नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो उसे अपने सारे गम, सारे दुख भूल गए। वो तिलावत में इस कदर मगन था कि उसे अपने इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी गांव में एक सुदागर भी रहता था जिसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत थी। उसे जंगल की सैर करने का बहुत शौक था। जब वो अपने घोड़े पे सवार उस दरख्त की तरफ आई तो उसे कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनी। वो उस आवाज को सुनकर आवाज की दीवानी हो गई। उस लड़की ने करीब आकर देखा तो सोचने लगी, इतना खूबसूरत लड़का और ऊपर से इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहा है। वो लड़की वहीं पर अब्दुल्ला को दिल दे बैठी। उसे अब्दुल्ला बहुत पसंद आ गया। वो लड़की दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी। इधर अब्दुल्ला जब तिलावत से फारिग हुआ तो सोचने लगा कि मेरी माँ का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा, अब मुझे घर जाना चाहिए। जब वो अपने घर की तरफ जाने लगा तो वो ताजिर की खूबसूरत बेटी भी पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ी। अब्दुल्ला जिस घर के अंदर गया उसने उस घर का पता नोट किया और वापस अपने घर आ गई। घर आकर अपने बाप ताजिर से कहने लगी, बाबा आपने कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे नेक लड़के से करूंगा जो तुम्हारी कदर करने के साथ साथ अल्लाह की खूब इबादत करता हो। तो बाबा आज मुझे ऐसा लड़का मिल गया है, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ताजिर अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी कल मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए उस लड़के के घर जरूर जाऊंगा। इधर अब्दुल्ला जब अपने घर आया तो उसने देखा उसकी माँ घर पर नहीं थी और उसकी बहन बल्कीस घर पर अकेली थी और अपने आशिक को घर पे बुलाकर रंगरेलियां मना रही थी। अब्दुल्ला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा, मेरी बहन कितना गलत कर रही है। जब उसने कमरे में जाकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश की तो उसका आशिक तो वहाँ से भाग गया। लेकिन फिर उस सौतेली बहन ने अब्दुल्ला के साथ जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब्दुल्ला अपनी बहन को समझाकर जब कुरान पाक की तिलावत करने बैठा तो उसकी बहन के दिमाग में शैतान ने जगह बना ली। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने भाई को इस तरह जलील करूं कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे। फिर उसने सज धज कर आध नंगे कपड़े पहनकर अपने तिलावत करते हुए भाई के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला ये सब देखकर कांपने लगा, लेकिन उसकी बहन बल्कीस उसे कहने लगी, हमें कौन सा कोई देख रहा है, और वैसे भी तू मेरा कौन सा सगा भाई है। मैं तो बहुत देर पहले का ये काम करना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि हर वक्त तिलावत करते रहते हो, नमाज में घुसे रहते हो। चलो उठो और जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा तुम करते जाओ। अब्दुल्ला रोते हुए कहने लगा, बहन अल्लाह के कहर से डर, ये तू क्या गलत हरकत में पड़ गई है। मैं मर तो सकता हूँ, अपनी बहन के साथ गलत हरकत कभी नहीं कर सकता। ये सुनकर अब्दुल्ला की बहन को बड़ा गुस्सा आया और फौरन से अब्दुल्ला के आगे से कुरान पाक को उठाकर उसने साइड पर किया और अब्दुल्ला के ऊपर झपकने लगी। तो यकदम एक जलजला सा आया और अब्दुल्ला की बहन बल्कीस एक जानवर में तब्दील हो गई।
اس کے جسم پر جانور کی کھال جیسے بال آنے شروع ہو گئے۔ اس کا جسم تو عورت کا تھا، لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ بگڑ چکا تھا اور وہ کسی جنگلی جانور کی طرح دہاڑ رہی تھی۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور جب بھاگنے لگا تو آگے سے اس کی ماں گھر آ گئی اور کہنے لگی، یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ عبداللہ بولا، ماں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ندی کنارے مجھے ایک اللہ والے ملے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا تم صبر کرو، لیکن تیرے ساتھ کوئی غلط کرنے والا یا تیری آنکھوں میں آنسو لانے والا ضرور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا، لیکن میری بہن نے میرے ساتھ ایسا غلط کرنے کی کوشش کی جسے میں بتاتے ہوئے بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ اتنے میں ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بلقیس کی ماں نے سب سے پہلے جلدی سے اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں چھپایا اور پھر جلدی سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے پر تاجر اور اس کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ تاجر بولا، بہن کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ کی ماں ان لوگوں کو اندر لے آئی اور وہ کہنے لگے، دراصل میں ہمیں آپ کا بیٹا اپنی بیٹی کے لیے بہت پسند ہے۔ ایک تو یہ بہت ہی نیک انسان ہے اور اس کی تلاوت کی تو میری بیٹی دیوانی ہو گئی، اور مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی شوہر کی تلاش تھی۔ عبداللہ کی ماں بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تلاوت میرا بیٹا نہیں کرتا، بلکہ تلاوت تو میری بیٹی کرتی ہے، اور ایسی تلاوت کرتی ہے کہ اس کے منہ سے پھول گرتے ہیں۔ تاجر یہ سن کر حیران ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میری بیٹی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ لڑکا تلاوت کرتا ہے، اصل میں تو اس عورت کی بیٹی تلاوت کرتی ہے۔ پھر تاجر نے زلیخا سے کہا، بہن میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس کے لیے بھی مجھے نیک لڑکی کی تلاش تھی۔ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی اکٹھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنا چاہیں گی؟ بلکہ اس کی ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، جی ہاں کیوں نہیں، مجھے بس کچھ وقت دیں، میں کمرے سے ہو کر آتی ہوں۔ جب وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں ڈھانپ لیا اور عبداللہ سے بولی، جب میری بیٹی ان سب کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی تو خبردار باہر آنے کی کوشش کی، کمرے میں رہ کر اونچی آواز میں تلاوت کرنا، ایسا لگے جیسے یہ تلاوت تم نہیں میری بیٹی کر رہی ہو۔ عبداللہ نے کہا، ماں یہ بہت غلط بات ہے، ہم ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عبداللہ کی ماں کسی حد تک بھی نہ مانی اور کہنے لگی، جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ پھر ایسا ہی کیا گیا، عبداللہ نے تلاوت شروع کر دی اور باقی سب لوگ باہر بیٹھے جھومنے لگے اور سوچنے لگے، چرواہے کی بیٹی اتنی خوبصورت تلاوت کر رہی ہے۔ تاجر نے بلقیس کی ماں سے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہم 10 دن کے اندر ہی آپ کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائیں گے، اور رہی بات تمہارے بیٹے کی تو ایسے دکھاوا کرنے والے لوگ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا یہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور تلاوت یہ خود کرتا ہے، لیکن اسے تو تلاوت آتی ہی نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، آج ہماری بیٹی کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ تاجر جب بات پکی کر کے اپنے گھر گیا تو تاجر کی بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی، میں مان ہی نہیں سکتی، یہ تلاوت چرواہے کی بیٹی کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے چرواہے کے بیٹے کے منہ سے تلاوت سنی تھی۔ ضرور تاجر کی بیوی ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بابا۔ لیکن تاجر بولا، بیٹا اب میں زبان دے چکا ہوں، پہلے تمہارے بھائی کی شادی ہوگی، اس کے بعد میں تمہاری شادی کروں گا۔ جیسا تیسا کر کے 10 دن گزر گئے۔ جب 10 دن کے بعد تاجر اپنے بیٹے کو بیانے کے لیے لے گیا تو بلقیس دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تاجر نے کہا، بیٹی میری خواہش ہے نکاح ہونے سے پہلے تم ایک بار پھر مجھے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت سناؤ۔ بلکہ اس کو تو تلاوت آتی ہی نہیں تھی اور اوپر سے وہ بھیانک جانور بنی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، اب تو میرا پردہ فاش ہو ہی جائے گا، میری ماں تو پاگل ہے جو میری شادی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی تاجر کو میری اصلی شکل نظر آئے گی تو تاجر تو ہم ماں بیٹی کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اس نے کاغذ قلم لے کر اس پر اپنی ساری سچائی لکھ کر تاجر کو بتا دی اور کہنے لگی، یہ سب کیا ہوا میری ماں کا ہے، دراصل میں عبداللہ میرا سگا بھائی نہیں، اور شروع سے ہی عبداللہ میری ماں کو ایک نظر نہیں بھاتا تھا، اور جب آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے بھائی عبداللہ کے لیے آیا تو میری ماں سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ تاجر کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، اتنا بڑا دھوکہ کرنے کی جرت ان لوگوں نے کیسے کی؟ تاجر نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، ان ماں بیٹی کو ایسی سزا دی جائے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں، بلکہ انہیں پھانسی کا حکم دے دو۔ اتنے میں عبداللہ بھاگتا ہوا تاجر کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، اگر پھانسی دینی ہے تو مجھے دو، کیونکہ میری ہی غلطی ہے، نہ میری اتنی خوبصورت آواز ہوتی، اور آپ کی بیٹی نے جو آواز سنی تھی وہ میری ہی آواز تھی۔ میں ہی اس دن درخت کے پاس بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آپ کی بیٹی سچ بول رہی تھی۔ اے کاش نہ ہی آپ کی بیٹی میری آواز سنتی اور نہ ہی آج میری بہن کو کوئی سزا بھگتنا پڑتی۔ تاجر بولا،
میں آپ کی بات کو سچ کیسے مان لوں؟ اگر آپ کی بات میں کوئی سچائی ہے تو تم ابھی اور اسی وقت یہاں پر تلاوت شروع کرو۔ پھر جیسے ہی عبداللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سب حیران ہو گئے، سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے اور سب عبداللہ کی تلاوت سننے میں مگن ہو گئے۔ تلاوت سننے کے بعد تاجر نے اعلان کیا کہ میں تم سب کو ایک شرط پر معاف کروں گا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دو۔ پھر عبداللہ کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر عبداللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہنے لگی، بیٹا اپنی بہن کو بھی معاف کر دو، میں جانتی ہوں اس نے انجانے میں ایسا کبیرہ گناہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اللہ نے ایک بھیانک جانور بنا دیا، اور میں نے بھی تیرے ساتھ ظلم کی حدیں پار کر دی، لیکن آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی، اور آج تم ہماری خاطر تاجر کی بیٹی کے لیے ہاں کر دو۔ بیٹا عبداللہ کا دل بہت ہی نرم تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں شادی ایک کی نہیں بلکہ 2 لوگوں کی ہوگی، ہم دونوں بہن بھائیوں کی ہوگی، تم فکر مت کرو۔ پھر عبداللہ نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک، میری بہن سے نادانی میں جو بھی غلطی ہو گئی تو اس کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، میری بہن کو تو اس کی اصلی حالت لوٹا دے، اسے اپنی غلطیوں پر ندامت ہو رہی ہے اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ اے اللہ، آج میری سب کے سامنے تو عزت رکھ لے، بے شک تو رحیم و کریم ہے، عزت رکھنے والا ہے۔ عبداللہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ اتنے میں عبداللہ کی بہن نے فوراً اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور توبہ کرنے لگی، اور اپنی اصلی حالت میں اب وہ آ چکی تھی۔ وہاں پر کھڑے سب لوگوں نے یہ معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا تو سب لوگ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگے۔ پھر تاجر نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی عبداللہ اور بلقیس سے کر دی۔ تاجر کی بیٹی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے عبداللہ جیسا شوہر ملا، اور تاجر کی بیوی کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی، میں نے عبداللہ کے ساتھ کیا کچھ ظلم نہیں کیے، لیکن عبداللہ نے سگے بیٹے سے بڑھ کر مجھے پیار دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے اس کو رخصت کیا۔ پھر دوسرے دن تاجر کی بیٹی کو عبداللہ بیاہ کر اپنے گھر لے آیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ آپ سب کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ۔